أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة المؤمن مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. حامين. تنزیل الکتاب، اس کتاب کا اتارنا، من اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، العزیز، جو سب پر غالب، العلیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے، غافر الذنب، گناہ بخشنے والا، وقابل التوب، اور توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا، ذی الطول، بڑے فضل والا، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورۃ المؤمن کا ہم آغاز کر رہے ہیں، جس کا نام سورۃ المؤمن بھی ہے، اور اسے سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ کے کچھ اعتراضات تھے، ان سارے اعتراضات کا جواب اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہی، ابھی ہم نے جو 3 آیات پڑھی ہیں، اس میں دے دیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں توحید، قیامت، اسلام کی بنیادی عقائد، اور کفار کے مسلمانوں کے ساتھ جو بغیر کسی وجہ جھگڑا تھا، اس کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ تو ان آیات میں جامع انداز سے اللہ رب العزت نے بڑا شاندار جواب دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یہاں جو صفات بیان ہوئی، اس میں ہے العزیز۔ العزیز کا مطلب کیا ہے؟ جو سب پر ہی غالب ہو، اسی کا غلبہ ہو پوری دنیا میں، کائنات کی ہر چیز پر غالب، اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنی تمہاری کوششیں، کاوشیں ہیں، ان سب پر جو نفاذ ہے اور غلبہ ہے، وہ صرف اللہ کی رائے کو ملنا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، مختلف نظریات ہوتے ہیں، کوئی چاہتا ہے میرا نظریہ قبول کیا جائے، کوئی چاہتا ہے میرا نظریہ مانا جائے، میری رائے کو قبول کیا جائے، لیکن غلبہ انسان چاہتا تو ہے مجھے ملے، لیکن پوری دنیا کے معاملات میں غلبہ صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہاں ذکر کیا العلیم۔ ایک ہے عالم، ایک ہے علیم۔ عالم کا مطلب جاننے والا، لیکن علیم کا مطلب ہوتا ہے ساری چیزوں کو جاننے والا۔ تو علیم ذات اللہ رب العزت کے سوا تو کوئی نہیں، ہر چیز کو جاننے والا، اس کے لیے یہاں لفظ علیم بولا گیا۔ تو ہر چیز براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو کفار مکہ ہوں یا موجودہ دور کے کافر، جو کچھ کر رہے ہیں وہ سارا کچھ اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ کوئی خبر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مبنی بر حقیقت نہ ہو، ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تیسری صفت یہاں ذکر کی گئی غافر الذنب، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو اس میں نوید ہے، خوشخبری ہے ایسے کفار کے لیے کہ جو چاہتے تو تھے اسلام قبول کریں، لیکن گناہ پرانے جو بہت بڑے بڑے گناہ کیے وہ آڑے آ رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو ذات ہے رب تبارک و تعالیٰ کی، یہ سارے گناہوں کو ہی بخش دیتا ہے۔ اور اسی طرح چوتھے نمبر پر فرمایا قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ کفار اگر سارے گناہوں کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو توبہ ہے اسلام کے حلقہ میں داخل ہونے کے بعد، وہ ساری کی ساری جو توبہ ہے وہ قبول کر لے گا۔ اور ان ساری صفات کا تعلق صرف کفار کے ساتھ ہی نہیں بلکہ خود مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، لوگ تان و تشنیع کا نشان بنا دیتے ہیں، یہ بات غلط۔ آدمی کو چاہیے وہ توبہ استغفار کرے، اللہ رب العزت کی طرف توبہ کرے۔ اور یہاں 5ویں صفت بیان کی گئی شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ مت سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے تو عذاب کا پہلو نہیں، عذاب کا پہلو بھی ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی قرآن کا انکار کرے، نبی کی بات کو ٹھکرا دے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو دین دشمن ہیں، ہمارے باغی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم خوب نمٹنے والے ہیں۔ اور 6ٹھی صفت یہاں پر بیان کی ذی الطول،
اللہ رب العزت بڑی کشادگی والا ہے، بڑے فضل والا ہے، اور اس کا فضل ہی تو ہے وہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، بیگانوں کو بھی دیتا ہے، اور آج تک اس کے خزانوں میں ذرہ بھر بھی کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئی۔ اچھا، یہ جو 6 صفات ہم نے پڑھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے آیت میں بھی ہم غور کریں تو 6 صفات بیان کرنے کے بعد 2 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اسی میں تو جھگڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسی بات میں تو جھگڑا کیا جا رہا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے رب اللہ ہی ہے، مانتے ہیں، لیکن جو معبود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی لوگ ہیں۔ جس طرح آج کل بھی لوگ کہتے ہیں پیدا کس نے کیا؟ کسی سے بھی پوچھیں، ہر بندہ آج کے دور میں بھی کیا کہے گا؟ بھائی پیدا اللہ نے کیا ہے، لیکن عبادت کا جو معاملہ ہے یہاں آ کر آج بھی اختلاف پڑ جاتا ہے۔ تو یہ 6 صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے جو اختلاف تھا اس اختلاف کو ختم کر دیا۔ وہ اختلاف کیا تھا کہ معبود زیادہ ہے، اللہ نے کہا نہیں، لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی بھی ہستی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، الا ہو، سوائے اللہ کے۔ تو اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تمام ہستیوں کا انکار کر دیا۔ اور دوسری بات کیا تھی جو مقام اختلاف تھی؟ وہ یہ تھی کہ دوبارہ مرنے کے بعد ہم زندہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیہ المصیر، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ کس قدر واضح یہ آیات ہیں اور کس قدر شاندار اللہ رب العزت نے ان آیات میں جواب دیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفات یہاں بیان کی ہیں، یہ 6 کی 6 صفات پر ہم غور کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ بھی ہے اور اللہ کے عذاب کا تذکرہ بھی ہے۔ رحمت کا تذکرہ آپ دیکھیں تو زیادہ ہے، شدید العقاب صرف ایک صفت ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی سزا کے حوالے سے، اس کے علاوہ قابل التوب، غافر الذنب، ذی الطول، یہ 3 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر دلالت کرتی ہیں۔ تو یہی ہمارے رب کا خاصہ ہے، یہی ہمارے رب کا خاصہ ہے۔ دنیا کے جو معبود ہیں جن کو معبودان باطلہ، باطل قسم کے معبود کہا جاتا ہے، ان کا تعارف کیا کروایا جاتا ہے؟ آپ نے فلاں کی پرستی چھوڑ دی نا، وہ تمہاری ٹانگ توڑ دے گا، وہ تمہارے گھر میں آگ لگا دے گا۔ اگر فلاں پیر کو چھوڑا، فلاں آستانے پہ جانا چھوڑا، تمہارا کاروبار بند ہو جائے گا۔ فلاں درگاہ پہ جانا بند کیا، آپ کے ہاں بندش پیدا ہو جائے گی، رزق نہیں آئے گا، اولاد نہیں آئے گی۔ اس طرح کی فضول باتیں، یعنی دنیا کے جتنے معبودوں کا تذکرہ کیا جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے عذاب اور انتقام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیے اسلام پر کہ اسلام کے ماننے والوں کا جو رب ہے وہ ایسا رب ہے جس کے عذاب کے ساتھ زیادہ تذکرہ اس کی رحمت کا کیا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، لما قضى اللہ الخلق، جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پیدا فرمائی، کتب فی کتابی، تو اپنی کتاب میں لکھ دیا، فهو عنده فوق العرش، چنانچہ وہ کتاب عرش کے اوپر اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وہاں کیا لکھا تھا؟ ان رحمتی غلبت غضبی، بلا شبہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ اس سب کے باوجود بھی ہم اہل اسلام بھی یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، غصہ نہیں، غصہ بھی ہے۔ سورۃ الحجر میں ہم اس بات کو پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہوں۔ لیکن اس بات کو سمجھیں وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا جو عذاب ہے وہ بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ تو دونوں صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن رحمت والی صفت زیادہ غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس رحمت کے بدلے ہم تمام اہل اسلام پر اپنی رحمت فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔